نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، سبحانک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے بیزار لوگ، بیزار زندگی۔ آج کل کیوں ہر انسان دوسرے انسان سے بیزار ہے؟ جس آدمی سے جو بات کرو وہ آپ کو سیدھا سا جواب دینے کے بجائے بات کو گھما پھرا کر الٹا جواب دے گا۔ فرد افراد سے بیزار ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک اس ناگواری اور بیزاری کو لوگ چھپا لیتے تھے کہ کہیں اگلے کو پتہ نہ چل جائے میرے رویے یا کسی بات سے، مگر آج کل جان بوجھ کر اس بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنے چہرے، اپنے رویے، اپنے عمل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ انسان نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ دراصل خود پسندی اور خود پرستی کا نام بیزاری ہے۔ رشتے اذیت بنتے جا رہے ہیں، خون کے رشتے خونی رشتے بنتے جا رہے ہیں۔ بڑے چھوٹوں پر روب ڈالنے کے لیے انہیں غلط طریقے سے تنقید کرتے رہتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کے لیے عذاب بن رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، انسان روز بروز مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، مگر فاصلے نہ مٹتے ہیں نہ گھٹتے ہیں۔ دشمن دشمنوں سے مل کر سازشیں کر رہے ہیں اور دوست دوستوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وفا کرنے والا بے وقوف احمق نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اس میں دوسروں کی سچائی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور آج کل کسی کی بات، عمل، انداز، نصیحت کو قبول اور تسلیم کرنا انتہائی ناقابل قبول ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، کسی دوسرے کی خوبی اور اچھائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تبلیغ زوروں پر ہے، مگر تسلیم کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کا فضل ہو، کرم ہو، مگر اللہ کی مخلوق سے بیزار ہے۔ یعنی اللہ کی قربت کی چاہ ہے، مگر اس کی مخلوق کے لیے اس کے پاس بیزاری کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، انہیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے فاصلے نہیں بنائے، لوگوں نے خود اپنے درمیان اپنی سوچ کے مطابق معیار قائم کر لیے ہیں۔ ہم سب عبادت کے بہانے انسانوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ سے زیادہ اپنی عبادت اور آرام سے پیار ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ ابلیس اللہ سے پیار کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کیا، اس لیے اسے انسان کی اہمیت کا شعور ہی حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسے اللہ سے پیار ہے مگر اس کی پیدا کردہ مخلوق سے بیزاری ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسی سچائی ہے؟ انسان کو انسان کی قدر نہیں، پیار نہیں، مال کی محبت نے انسان کو غفلت میں اس قدر گم کر دیا ہے کہ وہ بے قدرہ ہو گیا ہے۔ اس بیزاری کی وجہ سے ہر آدمی ایک خوفناک تنہائی کا شکار ہے، انتہائی خوفناک تنہائی کا شکار۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے نکلے مگر نکلتا نہیں۔ ایک ریگستان میں تنہا بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح تنہا اور خوفزدہ۔ ہمیں کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ جب تک ہم دوسروں کو ان کی اہمیت کے ساتھ، وجود کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کو خالق کی مخلوق کے طور پر نہیں دیکھیں گے، ان کو اپنی جگہ نہیں دیں گے۔ یہ بیزاری انسان کی روح کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ کسی کی خوشی، دکھ، تکلیف، ہنسی، علم، عمل، نصیحت اور وجود کو تسلیم کرنا ہمارے لیے باعث عذاب بنتا جا رہا ہے۔ حالات تباہی کی طرف نکل چکے ہیں۔ انسان کی تباہی، قوموں، جسموں، روحوں اور معاشرے کی تباہی کی اصل وجہ بیزاری ہے۔ یہ کائنات بڑی ہی عجیب ہے۔ اللہ نے کسی کو خوبصورتی تو کسی کو خوبصورت نگاہ عطا فرمائی ہے۔
یہ دونوں حقیقتیں ہیں جن کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوں گے، اللہ کا جلوہ پیدا نہیں ہوگا۔ ہم سب ایک دوسرے کو نصیحت تو کر لیتے ہیں، تبلیغ بھی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے پر اپنے علم کا غلبہ چاہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی قربت، مجلس، دوستی سے بیزار ہیں۔ یہ بیماری جڑ پکڑ چکی ہے اور یہ کینسر کی طرح معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ مادہ پرستی نے انسان کے اندر اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ ایک روحانی زندگی ہی اس بیزاری کا علاج ہے۔ ابھی بھی کچھ چراغ ہیں جو روشن ہیں۔ ہم سب روح کے سکون کے لیے سرگردان ہیں، لیکن روح کی بے چینی کی وبا سے کوئی چھٹکارا نہیں پانا چاہتا۔ بیماری تو معلوم ہے مگر علاج نہیں کروانا چاہتا۔ اس مقام پر آ کر ہمیں یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ ہم کیوں بیزاری کا ڈھول اپنے گلے میں باندھ کر ناخوش ہیں۔ اس دولت اور منافقت کی بیماری سے شفا حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو انسان سمجھنا ضروری ہے۔ دلوں کے فاصلوں کو کم کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ سکون اور چین میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ پیار دینے سے پیار ملتا ہے، عزت کرنے سے عزت ہوتی ہے، قدر کرنے سے قدر بڑھتی ہے، تسلیم کرنے سے قبولیت ملتی ہے۔ اس خود پسندی کے عذاب میں ہم نے خود کو خود ڈالا ہے۔ جب تک ہم خود کو دیکھنا چھوڑ کر دوسروں کو دیکھنا شروع کریں گے، ہم اس بیماری میں سے شفا حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سب تعریفیں اس رب کریم کی جس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کیجئے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔